الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قوله تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج الحمدللہ رمضان المبارک کا 20واں روزہ چل رہا ہے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پہلی شب مبارک لیلۃ القدر شروع ہو جائے گی. آج پہلی لیلۃ القدر مبارک. رحمت والا عشرہ گزرا، مغفرت والا عشرہ گزر گیا، اب جہنم سے چھٹکارے والا عشرہ چل رہا ہے. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کہتی اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. جو اللہ کے ولی ہیں اللہ نے ان ایسے خوف کو بھی اٹھا لیا ہے اور غم کو بھی. انہیں نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم. یہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں جو ساری زندگی اپنے آپ کو گناہوں سے روکتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے، فرائض کو ادا کرنے میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں. نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، صدقہ اور خیرات کی پابندی اور ساتھ ساتھ گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا. یہ تمام اولیاء اللہ کا مشغلہ رہا ہے. وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا جو فرض چھوڑے، نماز چھوڑے، روزہ چھوڑے، اللہ نے مان دیا ہے زکوٰۃ کو دبائے یا حج کو نہ جائے اور دنیاوی لایانی کے اندر ملبس رکھے. لوگ اگر اسے ولی سمجھے تو وہ دھوکے میں ہیں، وہ اپنے آپ کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہ آج ولیوں کے شہنشاہ ولایت امام الاولیاء مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی شہادت کا دن ہے. وہ بھی 20 رمضان تھی. مولا علی کو جو شہید کیا گیا وہ رمضان کا مہینہ تھا اور صبح کا فجر کا وقت تھا. عرف عام میں مشہور یہ ہے کہ 20 رمضان 18 رمضان کو آپ کو زخمی کیا گیا. 2 یا 3 دن آپ باقاعدہ حیات زخم کھانے کے بعد رہے، پھر اس کے بعد آپ کی شہادت واقع ہوئی. مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی عظمت اور آپ کا مرتبہ سمجھنے کے لیے انسان کو کئی جنم لینے پڑیں گے، تب بھی مولا کائنات کا مرتبہ سمجھ نہیں آئے گا. مولا کائنات مولا علی کا مرتبہ اگر کوئی جانتا ہے، وہ مرتبہ عطا کرنے والا، مرتبہ عطا کروانے والا جانتا ہے. یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ علی کی شان کے بنائے گئے ہیں. موٹی موٹی چند باتیں اگر ہم غور کریں تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ واقعی علی کے مرتبے کے مقابل نبیوں کے بعد، یہ بھی جملہ دھیان رکھیں، کبھی کہتے ہیں جی انہوں نے تو نبیوں سے جوڑا دیا. نبیوں کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کے مرتبے کا کوئی بنا ہی نہیں. اور پہلی اس کی سیڑھی کا آپ دیکھیں، سب سے پہلا وقت ہے ولادت کا. اگر اس کو ایک غور سے دماغ میں بٹھا لیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کسی کی شان کی ولادت نہیں ہوئی جس شان کی ولادت مولا کائنات کی ہوئی. شہادت تو واقع ہوئی ایسی، شہادت ایسی
مرتبے کے اعتبار سے نہیں، ظاہری اعتبار سے شہادت تو مسجد کے اندر کئیوں کی ہوئی ہے، بہت سو کی ہوئی ہے، لیکن ولادت مسجد کے اندر کسی کی نہیں ہوئی ہے۔ اور مسجد بھی وہ مسجد جو اللہ کا پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے، کوئی دنیا میں ایسا جو کعبے کے اندر پیدا ہوا ہو؟ یہ عظمت کی سیڑھی پہلی سمجھنے کی بات ہے۔ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ علی پاک پیدا ہوئے، پاک گھر میں پیدا ہوئے، ساری زندگی پاک رہے، پاک گھر کے اندر شہادت پائی اور پاک ہی دنیا سے گئے۔ علی پاک ہی پاک ہے، علی حق ہے۔ علی کیا ہے؟ حق ہے۔ جدھر علی ہے ادھر حق ہے۔ اس کی پرورش کا کیا عالم ہوگا؟ کیا اس کی اندر کوئی کمی رہ جائے گی جس کی پرورش جناب محمد رسول اللہ نے کی ہو؟ مولا کائنات مولا علی کی پرورش جناب محمد رسول اللہ، آج ان کی شہادت کا عرس کا دن، اس لیے ان کا تذکرہ ہم نے چھیڑا، یاد بنائے تاکہ برکت والوں کے ناموں سے ہمیں برکت مل جائے، برکت والوں کے تذکرے سے ہمارے اندر برکت آ جائے، برکت والوں کے تذکرے سے یہ ساری بلائیں دور ہو جائیں اور ہمیں نجات مل جائے مصیبتوں سے۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی شان صحابہ کے اندر بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے اندر بھی اگر غور کریں تو کتنی ممتاز ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے۔ مولا علی کے شان میں فرماتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ من کنت مولا فعلی، جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہے اور اس کے علی، ایسا مزاج رکھنا۔ حقیقت یہ ہے جو مخالف گروپ ہے اس کو بھی یہ ماننا پڑ گیا ہے۔ ہاں وہ بڑے انہوں نے کتاب بھی لکھ دی، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے، ہم تو جب مانیں گے جب وہ ان گستاخیوں سے توبہ کر کے ہمارے سامنے یہ تعریف کریں۔ تعریف تو سبھی کرنے کے میدان میں آ جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ پیچھے سے توبہ، آگے قائم رہنا، تو کامیابی ہے نا۔ حال ماضی مستقبل تین چیزیں ہیں نا، پاسٹ فیوچر اور پریزنٹ، تین یہ چیزیں ہیں جو پاسٹ ہے نا، اس سے توبہ کرنی سچی۔ یہ نہیں ہو کہ ہم ابھی پریزنٹ کریں اچھے ڈھنگ سے اور جو ہمارا جو پیچھے کا معاملہ ہے اس کو چلاتے رہیں، تو یہ دھوکہ ہوگا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں، تو مخالف گروپ میں تاکہ بھولے بھالے سنی جو ہے نا جو جڑے رہیں، ہم نے کہا ابھی تو ہم بہت دھوکے میں تھے، ہم نے واقعی حقیقت میں مولا علی تو مولا ہی ہے، ہم ابھی تک دھوکے میں تھے۔ اتنا بڑا عالم وہ کہہ رہا ہے ابھی تک ہم دھوکے میں تھے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں بہت سنتے ہو تم اس کی ویڈیو کی، اس پہ اکثر بات فارورڈ نہیں کرتے ہو، تعریف جمیل ہے۔ جب لوگوں نے ان کے گروپ میں کہا یار یہ کیا کہہ رہا ہو، کہ نہیں تو لوگوں کو چھوڑنے کے نہیں کر رہا ہوں، مشن تو میرا وہ یہ پرانا۔ تو ہمیشہ دھیان رکھو، کسی کو اگر ذرا سی تعریف کرتے ہوئے دیکھا کرو نا تو پہلے سوچ لیا کرو یہ پیچھے سے توبہ بھی کری کہ نہیں کری۔ جو اصل مسائل ہیں ان پہ دھیان رکھنا، علم غیب مصطفیٰ، اختیار مصطفیٰ، حاضر ناظر نور، جب تک نبی کو اس انداز میں نبی نہیں مانو گے تب تک حقانیت سامنے نہیں آئی۔ حضور کو اللہ نے علم غیب دیا، حضور حاضر و ناظر ہیں، حضور اللہ کا نور ہیں، حضور با اختیار ہیں، اللہ نے انہیں محتاج نہیں بنایا، با اختیار بنایا، حضور حیات ہیں، حضور حیات ہیں، حضور محتاج نہیں ہے، حضور حیات ہے۔ یہ عقیدہ جب تک نہیں ہوگا، حضور کا خیال زندگی میں ایسے رکھنا ہے جیسے ہماری نسوں میں خون دوڑ رہا ہے،
چاہے وہ جاگتے میں ہو چاہے سوتے میں ہو، چاہے عبادت میں ہو چاہے عبادت سے باہر ہو، نبی کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ کامیابی کس کے اندر ہے؟ نبی کے طریقے میں۔ تو زندگی ساری نبی کا طریقہ ہے نا، چلنا بھی نبی کا طریقہ، بولنا بھی طریقہ نبی کا، دیکھنا بھی طریقہ، سننا بھی طریقہ۔ ہاں کامیابی تو دھیان رکھو گے تبھی تو، سونے میں طریقہ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مخالفین بھی بظاہر اس بات کو کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ مولا علی تو مولا علی ہے۔ اللہ رب العالمین مولا علی کی نام کی برکت سے، ان کی عبادت کی برکت سے، ان کا تقویٰ، ان کا زہد، ان کی قربانیاں، ان کے اثار اور اسلام میں جتنی اللہ نے ان کو عظمت دی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں علی کے شان میں ہیں، علی کی شان میں جتنی حدیثیں ہیں نا اتنی کسی صحابی کی شان میں نہیں، حضرت ابوبکر کی بھی نہیں، عمر کی بھی نہیں، لیکن وہ ساری دبا دی گئی۔ فتنوں کا دور تھا نا، حضرت علی کے زمانے میں تو اتنے شباب پڑھ گئے، پھر کربلا، پھر یہ وہ سمجھتے، ورنہ جتنے فضائل اللہ کے نبی نے ساتھ ساتھ لے کر چل کر بتائے، انشاءاللہ وقت نہیں پھر کبھی بتائیں گے۔ ابھی اتنا یہ ہے کہ اللہ مولا کائنات کے صدقے میں ہم سب کو قبول فرما لے، اور مولا کائنات کے صدقے میں ہماری تمام یا جو مصیبتیں ان کو دور فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة بعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یا ستارو یا غفارو یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا کریم، یا ذی الجلال والاکرام، یا الہ العالمین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس مقام پر جو ذکر خیر کیا گیا، نعت شریف پڑھی گئی، ختم مبارکہ پڑھا گیا، تلاوت قرآن کریم، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قبول فرما کر خزانے عالی سے بڑھا چڑھا کر رحمتوں سے لبریز فرما کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام امہات المؤمنات، تمام اہل بیت مصطفیٰ، تمام شہداء کرام، شہداء کربلا حسنین کریمین کو عطا فرما۔ بالخصوص مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اللہ تمام مظلومین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کے ارواح کو عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ذکر پاک کی برکت سے ہمیں تمام مصیبتوں سے نجات عطا۔ یا اللہ کرونا وائرس کو دفع فرما، آکسیجن جیسی آفت کو ہم پر سے اٹھا دے، زلزلوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں، یا اللہ اپنی شان رحمانی کے صدقے میں، اے اللہ ہمیں تمام مصیبتوں سے، تمام پریشانیوں سے نجات عطا۔ اے اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچا لے، ہمیں گمراہی سے بچا لے، یا اللہ ہمیں دوسروں کے در پہ سوال کرنے سے بچا لے۔ اے اللہ اپنے در کا بھکاری بنائے، اپنے در کا سوالی بنائے۔ اے اللہ ہماری خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ اے اللہ ہم بہت پستی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ، لیکن تو وہ خالق ہے، تو اگر چاہے تو ادنا کو اعلیٰ کر دیتا ہے، قطرے کو سمندر کر دیتا ہے، ذرے کو آفتاب کرنا تیرا کام ہے۔ اے اللہ اندھیروں میں اجالے کرنا تیری قدرت ہے۔ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں پستیوں سے نکال دے، اے اللہ ہم ذلتوں میں پھنسے ہوئے نکال دے۔ اے اللہ چاروں طرف سے ہمیں بلاؤں نے گھیر رکھا ہے، اے اللہ تو نے ماضی کے اندر بھی اپنی قدرت کے جلوے دکھا کر بڑے بڑے طوفانوں سے اے اللہ نبی کے فرما برداروں کو نجات عطا فرمائی ہے۔
اے اللہ جس طرح تو نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا کی تھی اے اللہ اس وقت ہم بھی مصیبتوں میں اور ظلم کا شکار ہیں، ہمیں بھی نجات عطا فرما۔ اے اللہ نفس امارہ کے شر سے حفاظت فرما، شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، یا اللہ دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے ہماری مدد فرما، بے روزگاری کے بادلوں کو دور فرما دے، رحمت کی برکھائیں چلا دے، رحمت کی برکھائیں برسا دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ظاہر و باطن امراض کو اللہ شفا میں تبدیل فرما، یا اللہ قرض داروں کو قرضے سے خلاصی عطا فرما، مسافروں کو منزل مقصود عطا فرما، قید میں رہائی کے اسباب فرما، مقدمات میں بری فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک صالح زندگی عطا فرما، یا اللہ جن گھروں میں جوان لڑکیاں عزت والے رشتے عطا فرما، یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے نہیں کہا ہے نہ کہہ سکے متمنی ان سب کے لیے رحمت کے فیصلے فرما، ہمارے مریدین محبین متوسلین طالبین جہاں جہاں ہیں شاد رہیں آباد رہیں جان مال ایمان زکات، یا اللہ جو لوگ اس ویڈیو کے آڈیو کے ذریعے سن رہے ہیں اے اللہ ان سب کے سننے کو قبول فرما لے، ان دعاؤں کی برکتوں سے مالامال فرما، یا اللہ ہمارے مریدین میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما، غیر مریدین میں بھی جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے کے اندر ہم سے پہلے جو قبر میں جاسو ان سب کی مغفرت فرما، میرے والدین کے قبر کو نور سے معمور فرما، خدمات کو قبول فرما، یا اللہ مرشدان گرامی کی قبر کو نور سے معمور فرما، خدمات کو قبول فرما، یا اللہ اس مبارک وقت کے اوپر افطار کا وقت اے اللہ تیری بارگاہ سے قبولیت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما دے، مغفور بندوں میں شمار فرما، شکرگزار بندوں میں شمار فرما، پسندیدہ بندوں میں شمار فرما، جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، حسین موت عطا فرما، حادثات کی موت سے حفاظت فرما، اپنی رضا والی موت عطا فرما، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار والی موت، نافرمان اولادوں کو فرما بردار بنا، بڑوں کا ادب کرنے کا سلیقہ عطا فرما، چھوٹوں پہ شفقت کا طریقہ عطا فرما، بے نمازیوں کو نمازی بنا، نمازیوں کو تہجد گزار بنا، روزداروں کے روزوں کو قبول فرما دے، زکاتیوں کی زکات کو قبول فرما، اے اللہ یہ بقیہ عشرہ اور اس میں لیلۃ القدر اور اے اللہ اس میں تیری طرف سے انعام اے اللہ سب کو ہماری تقدیر میں لیجیے، اے اللہ ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہماری قبولیت فرما، صاحبزادہ سید باسی فری سید کاشف علی کی خیر کرے، اے اللہ تیری فضل و کرم سے تیرے نبی کا یہ صدقہ اے اللہ تیرے نبی کی آل کا صدقہ تو نے یہ جگہ ہم کو اٹھایا ہے اللہ جگہ کے اندر برکتیں نازل فرما، اور اے اللہ جو لوگ اس طریقے سے اے اللہ تمنائیں رکھتے ہیں ان سب کو یا اللہ وسعت عطا فرما، یا اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھ اسلام پر رکھ ایمان پر رکھ، جب دم واپسی ہو یا اللہ جب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔